السلام علیکم، ویلکم ٹو ذائقہ ہب بائی امیں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار چیزی اور کریمی لزانیہ کی ریسیپی، اور یہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ نے اتنا مزے کا لزانیہ کبھی نہیں کھایا ہوگا۔ ورلڈ بیسٹ لزانیہ کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے 4 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے جس میں ہم چکن اس کا پریپیئر کریں گے ود ریڈ سوس۔ اس کے بعد لزانیہ شیٹس بوائل کریں گے، اور تھرڈ پہ میں اس کی وائٹ سوس، مزیدار وائٹ سوس اس کی پریپیئر کروں گی، اور فورتھ جو اینڈ لاسٹ سٹیپ اس کا ہوگا لیئرنگ کرنا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ ہے چکن پریپیئر کرنا، جس کے لیے میں نے 2 شملہ مرچیں لی ہیں اور ان کو میں چاپ کر لوں گی چھوٹا چھوٹا سا، اور 2 ہی میں نے پیاز لیے ہیں، سیم اسی سائز میں نے پیاز کو بھی چاپ کر لینا ہے۔ اس کے سلائسز، بڑے بڑے سلائسز آپ نے بالکل نہیں رکھنے، اور نہ ہی آپ نے اس کو چاپر میں سے گزارنا ہے کہ یہ بہت زیادہ بریک ہو جائے۔ تو نائف سے چاپ کرنا زیادہ بیسٹ ہے، تاکہ کھاتے ہوئے بھی اس کے چنکس آپ کو تھوڑے فیل ہوں۔ اور اس کے بعد چکن لے لیا ہے میں، 1/2 kg بون لیس چکن اس میئر کروں گی، لیکن کوئی 550 گرام کے قریب میں نے چکن لے لیا ہے۔ اب چکن کو پہلے تو میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لوں گی، اور اس کے بعد اس کو چوپر مشین میں سے نکال کے اس کا قیمہ بنا لیں گے۔ 4 میڈیم سائز کے ٹماٹر بھی کٹ کر لیے ہیں، اس کو بھی چوپر میں بریک کروں گی۔ اس کو بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ نہیں بنانا، چھوٹے چھوٹے چنکس ٹماٹر کے بھی ہم نے بنانے ہیں۔ تو سب سے پہلے چکن کا منس ریڈی کریں گے، اور صرف چند سیکنڈز کے لیے میں نے چوپر مشین کو چلایا ہے، اور جس طرح کا مجھے اس کا منس چاہیے تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے۔ اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا قیمہ ریڈی ہے۔ اب چوپر کو پہلے میں واش کروں گی، واش کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے ٹماٹر ایڈ کیے ہیں، اور ٹماٹروں کو اچھا سا چاپ کر لوں گی۔ یہ بہت بریک ہو جائیں گے، بالکل بھی پیسٹ بھی نہیں بنے گا، اور بڑے بڑے اس کے جو سلائس ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے۔ 10 سے 12 سیکنڈز کے لیے میں نے چوپر کو چلایا ہے، اور آپ چیک کریں کہ اس طرح سے ان کو اچھے سے چاپ کر لیا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس میجرلی جو چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوں گی وہ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ فریش گارلک کو چاپ کروں گی، شملہ، پیاز، ٹماٹر اور چکن ہو گیا، ساتھ میں سویا سوس، چلی سوس ہے، اور کیچپ کوئی سی بھی، وہ بھی 1/4 کپ کے قریب اس میں استعمال ہوگی۔ کچھ ڈرائی مسالے ہیں وہ ابھی آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا آئل لیں گے، اس کے اندر پیاز کو سافٹ کریں گے، اس کو براؤن نہیں کرنا، صرف ہم نے نرم کرنا ہے۔ ڈرائی مسالوں میں میں نے لے لیا ہے 1 چمچ تکا مسالہ ہے، آدھا ٹی اسپون دھڑا مرچ ہے، آدھا ٹی اسپون نمک ہے، اور آدھا ٹی اسپون سرخ مرچ کا پاؤڈر ہے۔ تکے مسالے کو آپ سکپ کر سکتے ہیں، اچھے ٹیسٹ کے لیے میں نے وہ بھی ایڈ کیا ہے۔ اب ہماری پیاز جو ہے نرم ہو گئی ہے۔ جو لہسن میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ چند جوے لہسن کے تھے، تو اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا ہے، اور اس کے بعد فوراً ہی میں نے چکن ایڈ کر لیا ہے، کیونکہ میں لہسن کے ساتھ چکن کا جو قیمہ ہے اس کو فرائی کر لوں گی۔ اس سے چکن کی اسمیل بھی ختم ہو جائے گی اور اچھے سے فرائی بھی ہو جائے گا۔ اور اس ٹائم پہ جو ڈرائی مسالے ابھی میں نے آپ کو دکھائے تھے، تکا مسالہ، دھڑا مرچ، نمک اور سرخ مرچ کا پاؤڈر، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو مزید فرائی کریں گے، اور ساتھ میں 1 چکن کیوب میں نے ہاتھ سے مسل کے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کوئی بھی سٹیپ آپ نے مس نہیں کرنا، آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے گا سٹیپ بائی سٹیپ۔ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ 2 چمچ بھر کے سویا سوس اور 2 چمچ کے قریب میں نے چلی سوس ایڈ کی ہے، اور مزید تھوڑا سا فرائی کروں گی۔ اور اس کے بعد جو ہم نے ٹماٹروں کا چاپ کر کے اچھے سے رکھا ہوا تھا اس کو ہم ایڈ کریں گے، اور ساتھ میں شملہ مرچ ایڈ کر دی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں کوئی اور سبزیاں ایڈ کرنے تو آپ کر سکتے ہیں، میں نے صرف پیاز اور شملہ مرچ یوز کی ہے۔ اس کو ڈھک دیں گے تاکہ ٹماٹر کے پانی میں چکن بھی ہو جائے اور شملہ مرچ بھی تھوڑی سافٹ ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں اس کا پانی بالکل ڈرائی نہیں کرنا، اس کو ہم نے جوسی رکھنا ہے۔ اور اس میں ریڈ سوس الگ سے بنانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اسی کے اندر ٹماٹر بھی ایڈ کیے ہیں، اسی کے اندر اس کے بعد کیچپ بھی ایڈ کر دوں گی، چلی سوس بھی آپ کے سامنے میں نے ایڈ کی ہے۔ تو یہ زبردست ہمارا چکن ریڈی ہوگا، اور یہ سوسی جوسی چکن ہم نے ریڈی کرنا ہے، اس کو بالکل ہم نے ڈرائی نہیں کرنا۔
اس پوائنٹ پہ اس کے اندر 1/4 کپ یعنی 1 کپ کا چوتھا حصہ کیچپ کا ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے. اور کیچپ کو مکس کرنے کے بعد سٹوو کو آف کر دینا ہے اور دیٹس اٹ، ہمارا جو چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. دوسری طرف پانی بوائل کرنے رکھا ہوا تھا، پانی بوائل ہو چکا ہے. لزانیہ شیٹس کو آپ نے بالکل بھی ٹھنڈے پانی میں ایڈ نہیں کرنا، ہمیشہ پانی کو آپ نے ایک ابال آنے دینا ہے، اس کے بعد شیٹس ایڈ کریں گے. ابھی اس ٹائم میں اس کے اندر سالٹ ایڈ کر دوں گی آدھا چمچ کے قریب. اور میں نے ایک باکس لزانیہ شیٹس کا لیا ہے جس کے اندر کوئی 12 سے 15 شیٹس آئی تھنک ہوتی ہیں. تو اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی لزانیہ شیٹس کو اور اس کو کوئی 6 سے 7 منٹ تک ہم بوائل کریں گے میڈیم فلیم پہ. بہت زیادہ اس کو گلانا بھی نہیں ہے، بہت زیادہ کچا بھی نہیں رکھنا. اور 7 منٹ کے بعد تقریباً اس طرح کی یہ ہو گئی ہیں، تو اس ٹائم پہ میں اس کو سٹین کر لوں گی. اور سٹین کرنے کے بعد میں نے اچھے سے اس کے اوپر، اور پہلے تو اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کیا تاکہ اس کا کوکنگ پروسیس رک جائے، اور اس کے بعد اچھے سے آئل کو سپرے کر کے اس کو میں نے رکھ دیا ہے. اب آ جاتے ہیں وائٹ سوس کی طرف. وائٹ سوس کے لیے میں نے لے لیا ہے 2 چمچ کے قریب میدا ہے اور 2 چمچ بھر کے جو ڈیری کریم ہوتی ہے وہ لی ہے. 2 چمچ بھر کے میں نے پیزا چیز لی ہے. آپ کے پاس موزریلا ہے، چیڈر ہے، واٹ ایور جو بھی ہے آپ ایڈ کر دیں. اور چند لہسن کے جوے جو ہیں ان کو پیس کے میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے. اس میں ویسے تو 2 چمچ بٹر یوز ہوگا، لیکن میرے پاس بٹر تھا بٹ اس کو میں نے آج ہی گھی میں کنورٹ کیا، اس کا گھی بنا لیا اس کو گرم کر کے. تو میں اس میں دیسی گھی اس کی جگہ یوز کر لوں گی. آپ کے پاس بٹر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے 2 چمچ بٹر اور 1 چمچ آئل دونوں کو مکس کر کے یوز کریں گے. ڈرائی مسالوں میں آدھا ٹی اسپون نمک، آدھا ٹی اسپون کالی مرچ، آدھا ٹی اسپون سفید مرچ، آدھا ٹی اسپون ریڈ چلی فلیکس اور آدھا ٹی اسپون اس کے اندر اوریگینو. اور ٹوٹل 2 گلاس دودھ اس کے اندر یوز ہوگا. یہاں پر ابھی 1 گلاس شو ہو رہا ہے، 1 گلاس میں بعد میں ایڈ کروں گی، یعنی ٹوٹل 400 ml ملک اس میں جائے گا. تو سب سے پہلے پین میں 2 چمچ میں نے گھی ایڈ کیا ہے، اس کے بعد 2 چمچ میدے کے ایڈ کروں گی. اور اس کو ڈالنے کے بعد فوراً ہی میں جو رکھا ہوا تھا میں نے لہسن پیس کے وہ بھی ایڈ کر دوں گی. اور اب میں لہسن اور میدا اور آئل اس کو فرائی کروں گی اور بہت سلو آنچ پہ کرنا ہے. یہاں پر آپ نے صبر کا دامن اپنا نہیں چھوڑنا بالکل بھی، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہم اس کو تیز آنچ پہ اگر فرائی کریں گے نا تو یہ میدا فوراً ہی ڈارک ہو جائے گا، اس لیے اس کو سلو فلیم پہ ہلکا آرام سے بھونیں گے اس کو. اور جیسے جیسے اس کی بنائی ہوتی جائے گی اس کے اندر سے بڑی خوبصورت اور مزیدار خوشبو آنے لگ جائے گی، اور اس کی خوشبو سے یہ آئیڈیا ہو جائے گا آپ کو کہ میدا اچھے سے بھن چکا ہے. جیسے ہی یہ فرائی ہو جائے گا اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ ایڈ کریں گے، اور دودھ کو ایک ساتھ ایڈ نہیں کرنا ادروائز اس کے اندر گٹھلیاں بن جائیں گی. تو تھوڑا تھوڑا دودھ کر کے اس کو اچھے سے آپ نے اس کے اندر مکس کرنا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 2 گلاس دودھ استعمال کیا ہے سوس کے لیے، تو آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے. اسی لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے ویڈیو کا کوئی ایک پارٹ بھی مس نہیں کرنا. تو یہ دیکھیں کتنا سموتھ سا ہماری سوس کا مکسچر ریڈی ہوا ہے. اب اس کے اندر میں نے تمام جو ڈرائی مسالے ہیں وہ ایڈ کر دیے ہیں اور ان کو میں اچھے سے مکس کروں گی. اور آپ نے اس کو ٹیسٹ بھی کر لینا ہے. مجھے جو چلی فلیکس ہیں وہ تھوڑے سے اور ایڈ کرنا پڑے تھے، باقی چیزیں تقریباً ایکول تھیں. اور اگر آپ نے اسپائسی کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ مزید چلی فلیکس ایڈ کریے گا، ادروائز نہ کریے گا. جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے اتنا پرفیکٹ ہے. مجھے تھوڑا اسپائسی چاہیے تھا تو میں نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اس کو تھوڑا اور ایڈ کر دیا ہے. ادروائز آپ نے اسپائسیز کو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کرنا ہے. اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چیز اور اس کو اچھے سے مکس کروں گی انٹل کہ چیز اس کے ساتھ میلٹ ہو جائے، اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے. اور مجھے اتنی ہی تھکنس چاہیے، میں سوس کو بہت زیادہ تھک نہیں کروں گی کیونکہ اس کی لیئرنگ کرتے کرتے ٹائم ہو جائے گا. جیسے جیسے یہ سوس ٹھنڈی ہوگی یہ فردر تھوڑا گاڑھی ہوتی جائے گی. تو اگر آپ پہلے ہی اس کو گاڑھا کر لیں گے تو بعد میں تو یہ بہت ہارڈ ہو جائے گی.
اس لیے آپ نے اس کی کنسسٹنسی کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بہت ہارڈ کر کے اس کو نہیں اتارنا، اور اس کو اچھے سے دیکھیں کہ میں مکس کر رہی ہوں، چیز اس کے اندر میلٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی کریم، ڈیری کریم لی تھی میں نے، اور جیسے ہی کریم ایڈ کروں گی، اس کو مکس کروں گی تو میں اسٹوو کو آف کر دوں گی۔ کریم ایڈ ہو گئی ہے، اس کو اچھے سے مکس کروں گی، اور مکس کرنے کے بعد آپ چیک کریں، اس کی کنسسٹنسی دیکھیں، بہت ہی مزیدار اور پرفیکٹ ہماری وائٹ سوس ریڈی ہو چکی ہے، یہ چیک کریں آپ۔ اب ہے جی لاسٹ اسٹیپ، جس میں ہم نے لیئرنگ کرنی ہے۔ سب سے پہلے ایک ٹرے لی ہے، یہ اوون میں یوز ہو سکتی ہے، اس لیے میں نے گلاس ٹرے لی ہے۔ سب سے پہلے ایک اچھی کوانٹٹی اس کے اندر وائٹ سوس کی لگائی، اور جو شیٹس ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ میں نے سیدھا ارینج کر کے آئل اسپرے کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو وائٹ سوس لگانے کے بعد اوپر میں نے شیٹس کی لیئر لگائی ہے، اچھے سے بیس بنا لی شیٹس کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کے اوپر اگین وائٹ سوس لگاؤں گی اچھے سے، اور وائٹ سوس کی کنسسٹنسی آپ چیک کریں کہ پرفیکٹ ہے۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر چکن کی لیئر لگائیں گے اچھے سے، سارا پوری ٹرے میں اس کو سپریڈ کروں گی۔ چکن کی لیئر لگانے کے بعد اس کو کور کر دیں گے چیز کے ساتھ، اور کیا ہی مزہ آتا ہے چیز کا جب اس کے اندر آپ اچھی اماؤنٹ میں چیز ایڈ کرتے ہیں، تو اصل لزانیے کا ٹیسٹ آتا ہی اس ٹائم ہے۔ پھر اگین اس کے اوپر شیٹس رکھی ہیں، اس کے اوپر وائٹ سوس لگائی ہے، اس کے اوپر چکن سپریڈ کیا ہے، اور پھر اینڈ پہ چیز، اور پھر تھرڈ لیئر بھی لگائی ہے اسی طرح سے۔ اگین اس کے اوپر وائٹ سوس اچھے سے میں نے پور کر دی، اور پھر دوبارہ سے اس کے اوپر چکن لگایا، اور چکن لگانے کے بعد ریمیننگ سوس بھی اس کے اوپر میں نے ساری کی ساری ایڈ کر دی ہے، اینڈ پہ شیٹس کے ساتھ کور کر کے۔ زیادہ ساری اماؤنٹ چیز کی لے کے اس کے ساتھ آپ نے اس کو کور کرنا ہے، اور چیز کی اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے جنرسلی ایڈ کرنی ہے اگر آپ کو بہترین ذائقے والا لزانیہ کھانا ہے تو۔ لاسٹ پہ اس کے اوپر سپرنکل کیے ہیں میں نے چلی فلیکس اور اوریگینو، اور 180 پہ اوون کو پری ہیٹ کرنے کے بعد اس کو اراؤنڈ 30 منٹس کے لیے میں نے بیک کیا تھا سینٹر ریک پہ، اور بعد میں اس کو کلر کے لیے اوپر شفٹ کر دیا تھا۔ اور اس کی لیئرز چیک کریں، یہ اتنا لوڈڈ، اتنا ہیوی تھا کہ مجھ سے ٹرے نہیں اٹھائی جا رہی تھی، اور یہ دیکھیں کہ 30 منٹس کے بعد یہ بیک ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا روڈز کا فرق آ گیا تھا، یعنی بالکل سینٹر میں نہیں رکھا میں نے، ایک سائڈ پہ تھا تو وہ ایک روڈ پہ کلر صحیح ہے، دوسرے پہ تھوڑا کم ہے، لیکن یہ بہت مزے کا ہے۔ اس کی اتنا زبردست اس کی لیئرز ہیں، اتنا یہ لوڈڈ تھا، آپ نے دیکھا کہ 3 سے 4 لیئرز اس کی میں نے ریڈی کی، اور ساری ہی لوڈڈ تھی چکن اور چیز کے ساتھ۔ اور اوون سے نکلنے کے بعد ودن منٹس یہ ٹرے خالی ہو چکا تھا، کیونکہ سب نے اس کو بہت پسند کیا، اور یہ بہت ہی مزیدار کریمی اور چیزی لزانیہ ہمارا ریڈی ہوا تھا۔ اس کو آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ ہوپ یو ول لو اٹ ٹو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔